شاهديه وكاتبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات اور پردہ نشی بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں اور نوجوان ساتھیوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے ہمنشین ساتھیوں، جیسا کہ مولوی راغب صاحب نے آپ تمام حضرات کے سامنے یہ کہہ دیا کہ مقرروں کی فہرست لمبی ہے، اس لیے میں ساتھیوں کو صرف 5 منٹ کا وقت دیتا ہوں، تو میں اپنی بات کو 5 منٹ کے اندر ہی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اجلاس جو آج یہاں پہ منعقد ہو رہا ہے، یہ مجلس دوسری مرتبہ ہو رہی ہے آپ کے شہر، آپ کے مقام میں، اور اس سے پہلے بھی حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، اور اس مرتبہ علماء دیوبند میں 2 کا اضافہ ہوا ہے، جن کا نام مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم ہے اور مفتی صدر عالم صاحب دامت برکاتہم ہے۔ میں دوستو بلا کسی تمہید و تاخیر کے اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں کہ اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے، اسلام کا یہ در امتیاز رہا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کی رہبر و رہنمائی کی ہے، ہمیشہ راستہ دکھاتا رہا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کرنے کے طریقے بتلائے ہیں، وہیں پر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی بسر کرنے کے طریقے بتلائے ہیں کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے، ہمیں کون سے مال کو کمانا ہے اور کون سے مال کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ مال تمہارے لیے حرام ہے، یہ مال تمہارے لیے حلال ہے، جو مال تمہارے لیے حرام ہے اس کی طرف تم اپنے پیر کو مت بڑھاؤ، اور جو مال تمہارے لیے حلال ہے اس کو خوب کماؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اے بندو ہم نے تمہارے لیے تجارت کو جائز قرار دیا ہے، تم خوب کرو، خوب تجارت کرو، خوب کماؤ، خوب فائدہ اٹھاؤ، لیکن سود تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، سود پر گواہ بننا بھی حرام ہے، اور سود پر لکھنا جس کو کتابت کرنا کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ ارے آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رحمت للعالمین فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا ہے تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ بہت سارے مقرروں سے یہ سنا ہوگا اور بہت سارے مقرر آپ کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، گالیاں دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا، انہیں بددعا نہیں دی، لیکن جب سود خوری کی باری آئی تو آپ علیہ السلام کی زبان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، وہ زبان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی لعنہ اللہ الربا، لعنہ اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرتا ہے جو سود لیتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو سود پر گواہ بنتا ہے، جو سود کی کتابت کرتا ہے، جو سود لکھتا ہے۔ گویا کہ تمام وہ لوگ جو سود لیتے ہیں،
سود دیتے ہیں، سود کے بارے میں سنتے ہیں، اس مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ سود لینا دینا ہوتا ہے، سود کا لین دین ہوتا ہے، وہاں پر اس مجلس میں بیٹھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، سود دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک گناہ کرنے پر عذاب کی وعید سنائی ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے لینے والے پر بھی، سود کے دینے والے پر بھی، سود کے کتابت کرنے والے پر بھی، سود پر گواہ بننے والے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھلے طور پر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اے مومنو سود کی مال جو تمہارا لگا ہوا ہے اس کو وہی چھوڑ دو، اور اگر تم مومن ہو، اگر تم اس مال کو نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کی رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بتائیے تو صحیح، آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں کہ وہ اللہ جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں چلنے کی طاقت دیتا ہے، ارے وہ اللہ جس نے ہمیں آنکھ دی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، ارے وہ اللہ جس نے ہمیں زبان دی ہے جس سے ہم بولتے ہیں، ارے کیا ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ ہم اس اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مقابلہ کر لے؟ بتائیے ہے نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر سود کا لین دین کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سود لینے سے ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، ہم جلد سے جلد مالدار ہو جائیں گے، ہمارے پاس گاڑی آ جائے گی؟ بتائیے کیا یہی بات ہے؟ ارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو احل اللہ البیع فرما دیا کہ تم تجارت کرو۔ ارے میرے بھائیو، تجارت کر کے تو دیکھو اس کے اندر کتنی برکت ہے، ارے اس کے اندر کتنا فائدہ ہے، ارے اس کے اندر کتنا نفع ہے۔ ایک مرتبہ آپ کر کے تو دیکھیے، کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے مالوں کو بینک میں اکٹھا کر دیتے ہیں، جہاں پہ ہمارا مال میں اضافہ ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ مال بہت اچھا ہے، ہمیں کھانے میں لذیذ لگتا ہے، لیکن نہیں دوستو، وہ حرام مال ہے جو آپ کے مال میں اضافہ ہوا ہے۔ ارے اس بینک نے تو، اس سود نے تو بینک کا دیوالیہ نکال دیا ہے، کئی بینکوں کو لوٹ لیا ہے۔ ارے ہندوستان میں پتہ کیجئے، کئی بینک اس سود کی وجہ سے قرض میں مبتلا ہے۔ ارے پوچھئے ان لوگوں سے جو غریب ہے، ارے پوچھئے ان لوگوں سے جو مسکین ہے، ارے پوچھئے ان لوگوں سے ارے جو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، ارے وہ سود لے کر کے اپنے آپ کو، جب سود کا قرض ادا نہیں کر پاتے ہیں تو اپنے آپ کو پھانسی لگا لیتے ہیں، ارے خودکشی کر لیتے ہیں۔ بتائیے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم سب اس میں مبتلا ہے، ہم خود سود کے مال کھاتے ہیں اور ہمیں کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ بتاتے کیوں نہیں؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارے فرمایا کہ جو سود کی کمائی پوری زندگی نہیں، ارے ایک لقمہ اگر سود کی کمائی کا کھا لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ جو سود کا ایک لقمہ کھا لے وہ اپنی ماں سے ایک مرتبہ نہیں، ارے 2 مرتبہ نہیں، ارے 3 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ بتائیے آپ میں سے کسی کے اندر یہ دم ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہماری ماں ہے، وہ ہماری ماں ہے۔ ہم دل سے چاہتے ہیں، اے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج سے توبہ کر لیجئے، آج سے سوچ لیجئے کہ ہم سود کی کمائی کو پس پشت ڈال دیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سود کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے، ہم بھی حرام سمجھیں گے یا نہیں؟ یہ بتائیے۔ ارے بولیے نہ ہو کیا آپ کے اندر زبان نہیں ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو زبان نہیں دی ہے؟ اگر آپ کو گنگا بنا دے تو کیسا لگے گا؟ ہر ایک مرتبہ بول دیجئے، کس کے بولیے سود کی کمائی کریں گے، سود کا لین دین کریں گے؟ ارے بولیے، کس کے بولیے؟ چلیے ماشاءاللہ۔